الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله عليه محمد وعلى شب عاشور جو یقیناً انتہائی مصیبت کی رات، جس رات کو قیامت کی رات مصیبت کے اعتبار سے بھی کہا گیا، پوری تاریخ میں اتنی غم کی رات یقیناً آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کی صبح آل محمد کا بھرا گھر اجڑ گیا. یہ وہ رات ہے کہ جس کی صبح سید کونین کی ہری کھیتی ویران ہو گئی. آج وہ رات ہے یقیناً ہر مومن کے لیے، ہر اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے، ہر حسین کے چاہنے والے کے لیے آج کی رات بہت سخت ہے. اور یقیناً مصیبت اور غم کی رات ہے، لہذا ایسے موقع پر غمزدہ ہونا، رنجیدہ ہونا، غم منانا ایک فطری چیز بھی ہے، تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، حکم بھی ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ معصومین کا ایک حکم ہمارے لیے تعلیمات میں، پیغامات میں، کہ ایک کوشش ہماری یہ ہو، دعا ہو، تمنا ہو، اور شاید یہ 9 دن ہمارے لیے اس لیے بھی رہے کہ ہم واقعی معنی میں عاشورائی بن جائیں، واقعی معنی میں حسینی بن جائیں، واقعی معنی میں اہل بیت کے چاہنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عزائے امام حسین کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ منا لیا جائے، ورنہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے افراد اپنے اپنے مذہبی رسوم کو انجام دیتے ہیں، مناتے ہیں، لیکن دوسروں اور اپنے میں کم از کم یہ فرق ہونا چاہیے کہ دوسرے صرف مناتے ہیں، ہمارے یہاں صرف منانا نہیں ہے، بلکہ اس منانے کے ساتھ ساتھ، ذکر کے ساتھ ساتھ، یاد کے ساتھ ساتھ ہم حسینی بھی بن جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس عزاداری امام حسین کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہر دور کے یزید اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ اس مجالس عزا کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کسی بھی دور میں اسلام کو یزیدان وقت نقصان نہ پہنچانے پائیں۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہر دور میں حسین کے چاہنے والے اٹھ کر یزیدان وقت کا مقابلہ کرتے رہیں۔ ایک اس عزاداری کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہر دور میں اس عزائے حسین کے ذریعے سے آل محمد کے چاہنے والے دنیا کے سامنے حقیقی اسلام کو پیش کرتے رہیں۔ اس عزاداری امام حسین کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے فرش عزا پر بیٹھ کر دنیا کے سامنے اس اسلام کو پہنچانے کی کوشش کریں جسے حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے بچایا تھا۔ اس عزائے امام حسین کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہر دور کا یزید اپنے کردار کو اسلام سے جوڑنے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ اتنی بڑی اگر قربانی پیش آئی، اتنی بڑی جنگ اگر پیش آئی، اس حد تک امام حسین نے قربانیاں دی، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یزید اپنے کردار کو اسلام سے جوڑنے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ یزید یا اس کے آباء و اجداد جو عمل کر رہے ہیں وہ اسلام سے جڑنے نہ پائے، لہذا حسین ابن علی نے قربانی دے کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے تھے، اسلام وہی ہے جو علی نے پیش کیا ہے، اسلام وہی ہے جس کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ جو یزید یا اس کے آباء و اجداد کر رہے ہیں۔ اور شاید میں نے درمیان میں بھی بات چیزوں میں عرض کیا ہے کہ اس مجالس عزا کا ایک مقصد اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی تھا کہ دوسروں کو کم از کم اس عزاداری کے ذریعے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور بنام اسلام، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کہاں پر ہیں۔ اس عزائے امام حسین کے ذریعے سے دنیا کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون اسلام کی حفاظت کر رہا ہے اور کون اسلام کے نام پر اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور جب یہ عزائے حسین ہمارے سامنے ہے، ہم نے کہا یہ تمنا ہو کہ ہم عاشورہ کو در کر سکیں، ہم عاشورہ کو سمجھ سکیں، ہم عاشورائی بن سکیں، ہم حسینی بن سکیں۔ لہذا اس گریہ و بکا کے ساتھ ساتھ کل کے سلسلے میں جو روایات بھی ہیں، تاکید ہے اہل بیت کی، پورے سال میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں تاکید کی گئی ہے کہ پورے دن کو غم و رنج میں بناؤ، پورے دن کو غم و گریہ میں گزارو۔ باقاعدہ معصومین نے فرمایا کہ اس دن گریہ و بکا کرو، اس دن دعائیں کرو، اس دن اعمال کرو، اس دن نمازیں پڑھو، اس دن جو اعمال معصومین نے بتائے ہیں، جو دعائیں معصومین نے بتائی ان دعاؤں کو پڑھو۔ اس دن تنہا سال میں ایک دن ہے کہ جس میں تاکید کی گئی ہے کہ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول نہ رہو، اپنے دنیاوی کاموں کو اس دن انجام نہ دو، حتیٰ تاکید کی گئی ہے کہ کل کے سلسلے میں اپنی روزی روٹی کی بھی فکر نہ کرو، اس کے لیے بھی نہ نکلو، بلکہ کل کا دن حسین ابن علی کا غم ہو، کل کا دن حسین ابن علی کی یاد ہو، کل کا دن تذکرہ اب عبداللہ الحسین۔ لہذا جتنی کوشش ہو سکتی ہے انسان کوشش کرے اس راہ میں شریک ہونے کی بھی، عمل انجام دینے کی۔ اور یقیناً بہت سے روایات آپ سنتے رہتے ہوں گے عالم اسلام کے درمیان بالخصوص ہیں، یہ بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ کل کی آج عالم اسلام میں روزے کے سلسلے میں بھی روایات ہیں، برکت کے سلسلے میں بھی روایات ہیں، بہت سی فضیلت کی روایات ہیں، لیکن آج عالم اسلام کو بھی نہیں معلوم در حقیقت جتنی بھی فضیلت کی روایات کل کے سلسلے میں ملتی ہیں وہ سب بنی امیہ کی گڑھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا جا کر جائزہ لیں
سن 61 ہجری میں نواس نبی کو قتل کرنے کے بعد بنی امیہ کی کوشش یہ تھی کہ ہم نے اگر حسین ابن علی کو قتل کیا ہے تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے باقاعدہ روایتیں کروائی ہیں کل کی فضیلت میں۔ جتنی بھی روایات کل کے سلسلے میں آج عالم اسلام کے درمیان ہے، جن روایات کی بنیاد پر عالم اسلام کل کو اہمیت دیتا ہے، جن روایات کی بنیاد پر روزے کی فضیلت ہے، وہ ساری روایات بنی امیہ کی گڑھی ہے، اور اس لیے گڑھی ہے تاکہ حسین ابن علی کی عظمت اور حسین ابن علی کے غم کو کم کیا جائے۔ جس لیے نواس نبی نے قربانی دی تھی وہ لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جائے۔ حتیٰ یہاں تک جو ہمارے یہاں بھی بعض روایات ہیں انبیاء کے لیے کہ فلاں نبی کی دعا قبول ہوئی اور فلاں نبی کامیاب ہوا، یہ ساری روایات بنی امیہ کے دور کی۔ کوئی بھی فضیلت کا ورنہ کل کے سلسلے میں کسی معتبر تاریخ بنے، اسی لیے مکمل طور پر کل کی تاریخ غم کی تاریخ ہے، مصیبت کی تاریخ۔ اس کی ایک دلیل بھی ہے کہ زیارت عاشوراء، جس کے لیے میں نے درمیان میں عرض کیا تھا کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی خداوند عالم کا کلام ہے جو معصوم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ آج کے دن کو بنی امیہ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ آج کے دن آل زیاد اور آل مروان خوشی مناتے ہیں۔ یہ خود جملات دلیل ہے کہ عاشوراء کو بابرکت قرار دینا یا عاشوراء میں خوشی منانا یا عاشوراء کو کسی بھی اعتبار سے عظمت اور اہمیت کا دن خوشی کے عنوان سے قرار دینا، یہ دشمنان اہل بیت کا کردار رہا ہے۔ آج دنیا کو نہیں معلوم ہے، یہ بھی ایک حقیقت، آج نہیں پیغام پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے اگر بنی امیہ کے یہاں لاکھوں روایتیں گڑھی گئی وہی تو یہاں تک پہنچے گی۔ میں نے اس لیے عرض کیا کسی حد تک ہماری اور آپ کی بھی کوشش ہو کہ یہ صحیح پیغام دنیا تک پہنچے۔ اور پھر ابتدا میں وہ بھی عرض کر دوں کہ جو اعمال کی بات ہے، تاکید ہے کہ پورا دن غم میں گزرے، رنج میں گزرے، دلیوں بکا میں گزرے، انسان کم از کم یہ کوشش کرے کل کے دن شریک ہو مجالس باقاعدہ، تاکہ شریک ہو، جلوس اذان میں شریک ہو، مجالس میں شریک ہو، دلیوں بکا میں شریک ہو۔ کہیں اگر نہیں جا سکتا کہا گیا کہ جہاں پر ہے وہیں پر امام حسین کے مصائب کو یاد کرے اور لیا کرے، امام حسین کے مصائب کا تذکرہ کرے، خود روئے۔ کہا گیا ہے کہ باقاعدہ کل کے دن بیٹھ کر آدمی نہیں جا سکتا ہے، کہیں شریک نہیں ہو سکتا ہے تو امام کا تذکرہ کرے، ذکر کرے، یاد کرے اور آنسو بہائے، گریا کرے، یہ تاکید ہے۔ اور یہیں پر ایک عمل بھی زیارت عاشوراء جو ہم لوگ سنتے ہیں کل کے خاص زیارت عاشوراء ہی ہے، کل ہی کے دل میں وارد ہے، البتہ پورے سال آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر بیان کر دوں کہ وہ زیارت عاشوراء جو مخصوص ہے یہ باقاعدہ ایک مکمل زیارت ہے۔ ایک زیارت عاشوراء ہے، ایک عمل عاشوراء ہے۔ عمل عاشوراء میں اور بھی دعائیں وغیرہ ہیں، نمازیں ہیں، لیکن زیارت عاشوراء کا بھی ایک عمل ہے۔ شاید بہت سے لوگوں کو معلوم ہو، لیکن نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ عمل عاشوراء میں کئی چیزیں ہیں۔ اولاً اگر ہم پوری زیارت پڑھنا چاہ رہے ہیں زیارت عاشوراء تو کم از کم زیارت عاشوراء یہ ہے کہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ زیارت 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ، یہ مکمل زیارت ہے۔ اور بعد میں دعائے القمہ، بیچ میں ایک نماز زیارت امام حسین، یعنی زیارت عاشوراء پوری 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ، اور آخر میں جو سجدہ ہے وہ انجام دے، پھر 2 رکعت نماز زیارت ہے امام حسین پر، اور آخر میں دعائے القمہ۔ لیکن جو مکمل عمل زیارت عاشوراء بیان کیا گیا، علماء نے بیان کیا ہے، اس میں اور چیزوں کا اضافہ ہے۔ اولاً اس زیارت عاشوراء کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا زیارت عاشوراء کے لیے کہا گیا کہ آدمی یا تو چھت پہ جائے یا صحرا میں جائے۔ واجب نہیں ہے، اگر جا سکتا ہو یا تو چھت پہ جا کر یا صحرا میں جا کر۔ ایک مفہوم یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ بہرحال ولایت الدین کی بات تھی، اس ولایت الدین کو سمجھنا اور اس ولایت الدین کو پہنچانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ اگر غور کیجیے زیارت عاشوراء کے لیے ہر جگہ آپ کو جملہ ملے گا، یا تو آدمی صحرا میں جائے یا چھت میں جائے۔ شاید ہر چیز ہمارے لیے میسج ہوتا ہے، ہر چیز ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے، مومن ہر چیز کے اوپر غور کرے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جب بھی زیارت عاشوراء کی بات آئی ہے یہاں کہا گیا ہے کہ یا تو چھت پہ جاؤ یا صحرا میں جا کر پڑھو؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ زیارت عاشوراء میں جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پوری زیارت عاشوراء میں جو چیز ہے وہ دشمنان اہل بیت پر لعنت ہے، یعنی پوری زیارت عاشوراء میں اصل چیز لعنت ہے، اور حتیٰ صرف سامنے جو تھے ان پر لعنت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ عاشوراء کا سبب بنے ان سب پہ لعنت ہے۔ یعنی عاشوراء جو نتیجے میں وجود میں آئی، عاشوراء کی نوبت جہاں تک آئی، امام حسین قتل ہو گئے، جن لوگوں کی وجہ سے قتل ان سب پہ لعنت ہے۔ زیارت عاشوراء
اس لعنت کے ساتھ مومنین کا مجمع لہذا عرض کروں، اس لعنت کے ساتھ ہمارے لیے کیا پیغام دینا معصوم نے فرمایا، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، معصوم نے فرمایا یا تو چھت پہ جاؤ یا صحرا میں جاؤ۔ شاید میسج ہو کہ جب چھت پہ جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں ہے، صحرا میں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں ہے، یعنی امام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل جب تم انجام دو تو اپنی خوشی کے لیے نہ ہو، دوسرے کو چڑھانے کے لیے نہ ہو، دوسرے کو تپانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اصل چیز یہ ہے عبادت، اور عبادت اپنے اور خدا کے درمیان ہوتی ہے۔ عبادت جب ہوتی ہے خدا کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، عبادت میں ہرگز اپنی خوشی کا تصور نہیں ہوتا ہے، عبادت میں ہم راضی ہو جائیں اس کا تصور نہیں ہوتا ہے، عبادت میں کسی کو چڑھا دے اس کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ یہ زیارت عاشورہ ہمیں پیغام دے رہے کہ اس عمل کو ہمیں انجام دینا ہے، ہمارے دین کا جز ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہمارا مذہب ان دو چیزوں کے اوپر قائم ہے کہ اچھوں سے محبت اور بروں سے نفرت، لیکن اظہار کے لیے جو طریقہ آل محمد بتا رہے یہ زیارت عاشورہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اس مرحلے میں جب آؤ اور اظہار کی بات آ جائے تو اس بات کا خیال کرنا کہ تمہارے یہ نیت ذہن میں نہ ہو کہ ہم دوسروں کو چڑھا دیں، دوسرے تک پیغام پہنچا دیں، یا دوسرا اسے سن لے، نہیں، سنانا نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس ولایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر اس حد تک ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے، وہ عمل انجام دینا ہے، وہ چیز کہنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو بھی نقصان نہ پہنچے اور جتنے بھی علی کے چاہنے والے ان کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیوں نہ کہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تو دین کا حصہ، صحیح دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہونا اور ہوتا ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اگر اہل بیت نے کوئی عمل بتایا ہے تو ہر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ آل محمد کی پوری زندگی گواہ ہے کہ حتیٰ عمل میں بھی اپنی طرف سے کوئی کام نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ اہل بیت نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ کوئی بھی کام کرو تو اپنے لیے نہ کرو، آل محمد کے لیے کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کی خوشی ہوگی، ان کی مرضی سامنے ہوگی اور ان کے لیے عمل انجام دیا جائے گا تو پھر ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جس سے آل محبت خوش ہو جائے۔ یہ بھی منزل جو زیارت عاشورہ بتا رہی ہے، زیارت عاشورہ میں جو عمل ہم انجام دے رہے، زیارت عاشورہ میں جو چیز کر رہے، یہ خود زیارت عاشورہ پیغام دے رہی، یہ کام تمہاری خوشی کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کو دکھا کر اپنی مرضی کو سامنے لا کر اپنے عمل اور عبادت کو باطل نہ کرو، بلکہ اگر عبادت میں ریا کا تصور آ جاتا ہے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت اسی وقت باقی رہتی ہے جب اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہو، اس کام کو بھی اللہ کے لیے انجام دو۔ تو پہلی چیز اس میں ہے کہ آدمی اگر جا سکتا ہے جائے، ورنہ کوئی شرن واجب نہیں ہے، جہاں پر بھی ہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے وہاں جائے، اور اس کے بعد جو مکمل زیارت عاشورہ کا عمل ہے۔ دوسری چیز ہے مختصر ایک سلام پڑھے لان کے ساتھ، مثلا السلام علیکم یا ابا عبداللہ اور اللہم قتلۃ الحسین و اصحابہ، یہ جملہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ہے، یعنی پہلی چیز مختصر سلام اور لان کے ساتھ، اس کے بعد دوسری چیز 2 رکعت نماز زیارت ہے، پھر تیسری چیز 100 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر، اسے انجام دے 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر تیسری چوتھی چیز امیر المومنین کی زیارت ہے، یعنی عمل زیارت عاشورہ میں امیر المومنین کی زیارت بھی ہے، اور وہ مطلقہ زیارت جو مفاتیح الجنان میں 6ٹھی زیارت کہی گئی، اس کو آدمی پڑھے۔ اس زیارت کو پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امیر المومنین پڑھے۔ اس کے بعد پھر زیارت عاشورہ ہے، پوری زیارت عاشورہ 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ، اور آخر میں سجدہ، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز زیارت، اس کے بعد دعائے القمہ۔ یہ تقریباً 8 چیزیں ان کو مکمل انجام دے تب مکمل زیارت عاشورہ کا عمل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ کوشش ہو کم از کم کل ہم وقت نکال کر حتی الامکان کوشش ہو کہ ہم وہ پورا نہیں تو زیارت عاشورہ کو ضرور پڑھنا، کوشش ہو کہ 100 مرتبہ یعنی پوری زیارت کو پڑھیں۔ ایک چیز یہاں عرض کر دوں، کبھی کبھی ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے یہ جو تعداد بیان کی گئی اتنی دفعہ پڑھو، آدمی سوچتا ہے بھائی ایک تو گھر جب پڑھ جائے کیا ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، 99 ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، 101 ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ جتنا امام نے فرمایا اتنا ہی انجام دینا چاہیے۔ تمام عبادتوں میں، تمام اعمال میں زیارت ہو، دعا ہو، کوئی چیز جتنی مرتبہ امام نے فرمایا اتنی مرتبہ کہنا چاہیے، نہ ایک دفعہ بڑھائے نہ گھٹائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جیسا کہ دعاؤں کے سلسلے میں جو ہمارے عالم ہے سید ابن طاؤس نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے۔ مثال انہوں نے دی، مثلاً اگر کہا جائے اکثر امام نے فرمایا یہ چیز 14 مرتبہ کہو، یہ چیز 15 مرتبہ کہو، یہ چیز 100 مرتبہ کہو، یہ چیز 99 مرتبہ کہو، بہت سے اعداد میں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر 1-2 گھٹ پڑ گیا تو کوئی نہیں، بہرحال
ٹھیک ہے شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اثر کے اعتبار سے یہ امام جانتا ہے کہ 30 دفعہ کیوں کہا ہے، یہ امام کو معلوم ہے کہ 100 مرتبہ کیوں کہا ہے، جو اثر 100 میں ہے نہ وہ 99 میں ہے نہ 101 میں ہے۔ اس کی مثال جو انہوں نے مثلاً کسی سے کہا جائے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یہاں سے 10 قدم کے اوپر سونا گڑا ہوا ہے، جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے 10 قدم کے اوپر سونا گڑا ہوا ہے، تو انصاف سے بتائیے اگر 9 قدم پہ ہم کھدائی کریں تو کیا سونا نکلے گا؟ یا ایک قدم آگے بڑھ جائے 11 قدم ہے؟ نہیں، معصوم سمجھتا ہے تعداد کیوں بتائیے کہ معصوم نے اگر فرمایا تو دعاؤں کے سلسلے میں کوشش کرے کہ اتنے ہی اگر کوئی پورا کرے جو امام نے فرمایا، اس لیے کہ وہ علم الہی کے حامل ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس تعداد میں اثر کیا ہے۔ اگر ایک کوشش ہو تو تعداد کے ساتھ ہم انجام دیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ بات تھی عاشور کی۔ اب یہاں پر آج پہلے ایک چیز اور عرض کر دوں کہ عاشور کا جو ایک مفہوم ہے آج واقعاً دین دنیا تک نہیں پہنچ پایا ہے، اور یہ بھی ایک ہمارے لیے المیہ ہے کہ اتنے زیادہ دنیا کے وسائل ہونے کے بعد بھی آج دنیا کو نہیں معلوم ہے کہ حسین ابن علی کون ہے۔ آج اتنے وسائل فراہم ہونے کے بعد ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، وسائل ہیں، فیس بک ہے اور واٹس ایپ ہے اور جتنی چیزیں ساری چیزیں ہیں، لیکن کتنوں کو پتا چل پاتا ہے کہ آج کیا ہے؟ کل قیامت کی تاریخ ہے، عاشور کا دن ہے، آج دنیا میں کتنوں کو معلوم ہے کہ کل عاشور کا دن ہے؟ کتنوں کو پتا ہے؟ یہ تو کہہ دیں گے محرم ہے چونکہ چھٹی ہے، ورنہ اس سے بڑھ کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ عاشور کا مطلب کیا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں معلوم ہے کہ محرم کا مطلب کیا ہے، اس سے بڑھ کے انہیں نہیں پتا ہے کہ امام حسین کیوں قربان ہوئے۔ آج شاید بہت سو کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ بیعت کا مطلب کیا ہے، یہ بھی نہ معلوم ہو کہ امام حسین اور یزید میں فرق کیا تھا۔ یعنی آج دنیا کو نہیں پتا ہے کہ امام حسین اور یزید میں یہ 2 افراد تھے، بہت سے ایسے مل جائیں گے کہ یہ 2 تھے، دونوں میں لڑائی بھی ختم ہو گئی، ایک نے قتل کر دیا، اور یہ اسی لیے ہم مناتے ہیں کہ چونکہ ان کے امام قتل کر دیے، اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ یعنی آج حیف ہے اتنی بڑے پیمانے پر اتنے اہتمام کے ساتھ عزا امام حسین ہونے کے بعد دنیا کو یہ بھی نہ پتا چل پائے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، یہ اتنے اہتمام سے کیوں عزاداری ہوتی۔ یہ آج اربوں کی دولت اگر خرچ ہو رہی ہے تو کم از کم ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کو تو وہ معلوم ہو کہ حسینیت کیا ہے۔ آج کم از کم دنیا کو پتا چلے کہ حسین اور یزید میں فرق کیا ہے، دنیا کو پتا چلے کہ حسین والا اسلام کون ہے اور یزید والا اسلام کون سا ہے۔ یہ بھی در حقیقت اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہی فرش اعضا ہے، یہ اگر کوئی پیغام دے سکتا ہے تو یہی مجالس سے اعضا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بغیر اس کے کھل کے جملہ عرض کرو کہ آج اگر عالم اسلام بھی اس عزائے امام حسین سے بہت سی جگہوں پر دور ہے تو وجہ یہ کہ ان کو نہیں معلوم کہ ماجرا کیا ہے۔ یعنی حتیٰ آج مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے، آج مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ امام حسین کیوں قتل کر دیے، کس لیے قتل کر دیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہی میں آٹھوں میں شام کو ایک مسلمان کے ساتھ گیا، تو مسلمان ہے تو یہاں رہتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کل کیا ہوا ہے، اتنا صرف جانتا ہے کہ محرم ہے۔ کیسے پتا چلا محرم ہے؟ چونکہ چھٹی ہے۔ یعنی آپ انصاف سے بتائیے، حیف ہے کہ آج مسلمان ہمارے درمیان رہ کر ہمارے محلے میں رہ کر صرف یہ کہے کہ محرم ہے۔ یعنی واقعی سوچنے کی چیز ہے، کس لیے محرم چونکہ چھٹی ہے، اس سے بڑھ کے اسے نہ پتا ہو۔ صحیح ہے کسی حد تک اس کی کمی ہے، لیکن شاید اس میں کسی حد تک ہماری بھی کمی ہو کہ ہم دنیا کو نہیں بتا سکے کہ محرم کیا ہے، ہم دنیا کو نہیں بتا سکے کہ امام حسین کیا سے۔ مجالس اعضا اگر اس حد تک تاکید ہے کہ تنہا اپنے گھروں میں نہ کرو بلکہ باہر نکلو، باقاعدہ تاکید ہے جلوس کے لیے، باقاعدہ تاکید ہے کہ روڈ پہ آؤ، باقاعدہ تاکید ہے کہ باہر آؤ، باہر آنے کا اور روڈ پر آنے کا ایک مقصد ہی ہے کہ دنیا کو بھی پیغام دو کہ حسینیت کیا ہے، دنیا کو بھی معلوم ہو کہ اہل بیت کیا ہے، دنیا کو بھی پتا چلے کہ اہل محمد کیا چاہتے۔ یہ خود اہل محمد کا مشن تھا، اور پھر اس حد تک تاکید، اور آج تک اگر ہمارے آزاداری ہے، آج اس حد تک اگر جلوس اعضا ہے تو ایک مقصد ان جلوس اعضا کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ماجرا کیا تھا۔ لہٰذا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ طریقہ وہ ہو، اور پھر چونکہ جلوس اعضا کی بات آئی، یہ بھی عرض کرتے چلو جتنی چیزیں آج ہمارے یہاں کوئی بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ آج الحمدللہ آل محمد کے صدقے میں جتنی چیزیں ہم انجام دیتے ہیں سب اسلام کی روشنی میں۔ میں فردی طور پر افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کون کیا کرتا ہے، مجموعی طور پر جتنے اعمال آج مذہب اہل بیت میں ہیں سب آل محمد کے بتائے گئے، سب اسلام کی روشنی میں، سب قرآن کی روشنی میں۔ حتیٰ یہ آزاداری امام حسین جس پر اعتراض ہوتا ہے، آج آپ کے سامنے اعتراض ہوگا علم کے اوپر بھی، آپ کے سامنے اعتراض ہوگا تعزیے کے اوپر بھی، آپ کے سامنے اعتراض ہوگا آزاداری کے اوپر بھی۔ یہی پر رک کے جملہ کو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ
فائدہ کیا ہے؟ اس طرح سے مجلسیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خود یہ مخالفت ہر سال اس بات کی دلیل ہے کہ مجالس عزا کا اثر ہے، خود ہر سال فتووں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ عزاداری اثر رکھتی ہے، آج کے دور کے یزیدیوں کا تڑپنا اس بات کی دلیل ہے کہ عزاداری اثر ڈالتی ہے، یقیناً اس کے اثرات ہیں، لیکن جو مخالفت کی بات میں نے کی کیونکہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج جتنی چیزیں ہمارے شریعت کی روشنی میں، آپ نے سنا قرآن کی آیت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی توجہ دیجیے کہ اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، یہ تقوی کی دلیل ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہ متقی ہونے کی پہچان ہے۔ اب ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سارے تبرکات شاعر اللہ ہیں۔ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ سارے شاعر اللہ ہیں۔ شاعر اللہ نکلا ہے شعور سے، شاعر، شعور کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کے شعور کو بیدار کرے، جو چیز انسان کے شعور کا سبب بنے، جو چیز انسان کے شعور کو کہیں تک پہنچا رہی ہو۔ کہاں تک پہنچا رہی ہو؟ شاعر اللہ، جو انسان کے شعور کو اللہ تک پہنچائے۔ تو جو دیجیے کہ شاعر اللہ کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو انسان کے ذہن کو اللہ تک لے جائے وہ کہلاتی ہے شاعر اللہ، اور ہر وہ چیز جو انسان کے ذہن کو اللہ تک پہنچا رہی ہو اس کا احترام آدمی کے لیے ضروری ہے، اس کا احترام واجب ہے، اور اس کی توہین قرآن نے کہا کہ انسان کے لیے حرام ہے، کم از کم مسلمان کے لیے اس کی بھی احترامی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی عرض کر دو کہ شاعر اللہ جسے قرآن نے احترام کا واجب کہا ہے، جس کی توہین کو قرآن نے حرام کہا ہے، قرآن کریم میں بلکہ اسلام میں دو طرح کے الفاظ ہیں، دو طرح کے اعتبار سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے ہمیں انجام دینا یہ ہمیں اختیار نہیں ہے۔ عمل کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، چیز کیا ہونا چاہیے، لفظ استعمال اسلام نے کیا ہے اور اس لفظ کے انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ میں مثال عرض کروں، مثلا نماز ہے، صلاۃ عربی ہے، روزہ ہے۔ اب اس نماز میں ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے پڑھ لیں۔ اگر اسلام نے کہا کہ نماز پڑھو تو اس نماز کا خاص طریقہ بھی اسلام نے بتایا کہ اس طریقے سے پڑھو، یعنی اس میں تمہیں دخل دینے کا حق نہیں ہے، تمہیں اپنی مرضی داخل کرنے کا حق۔ روزہ ہے، روزہ جو طریقہ بتایا گیا اسی طرح رکھنا ہے، ہر جیسا طریقہ بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تم اپنے حساب سے کرو، اپنے زمانے کے حساب سے کرو، اپنے دور کے حساب سے کرو، جو تمہیں آسانی لگ رہا ہے اسے تم آسان نہیں، جو طریقہ بتا دیا گیا اسی طریقے سے کرنا ہے۔ مثلا نماز کے لیے صاف صاف پیغمبر اکرم کی دلیل ہے، حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح آل محمد نے پڑھا۔ حتیٰ جب نماز کے لیے یا ہر حکم کے لیے یہ کہہ دیا گیا اسی طرح پڑھو جس طرح ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھو، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ نماز میں کسی چیز کو بڑھائیں یا گھٹائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز ضروری ہے غیر ضروری، یہ اہل بیت بتائیں گے، یہ طریقہ اہل بیت بتائیں گے۔ چونکہ کہہ دیا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں تمہیں دخل دینے کا حق نہیں ہے، تمہیں اپنی مرضی شامل کرنے کا حق نہیں، حتیٰ یہ کہنے کا حق نہیں کہ فلاں چیز ضروری ہے یا غیر ضروری ہے۔ جو اہل بیت کرے وہی حق ہے، جو نہ کرے وہ ہمیں حق نہیں انجام دینے کا۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے فلاں چیز چونکہ ہر جگہ لہٰذا یہاں پہ بھی ہو، نہیں، نماز میں نہیں، نماز نام ہے مرضی پروردگار کا، نماز نام ہے حکم خدا کے آگے سر جھکا دینے کا، نماز نام ہے معصوم کے حساب سے عمل کرنے کا۔ اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے، اللہ چاہتا ہمارے حکم کے حساب سے چلو۔ یہی 2 رکعت نماز جس میں ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اگر 2 کے بجائے 3 کر دیں تو کیا ہم نے کام صحیح کیا ہے؟ نہیں، ہمارے لیے حرام ہوگا۔ کیوں حرام ہو گیا بھائی؟ یہ لا الہ الا اللہ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ سبحان اللہ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ محمد رسول اللہ، یہ سبحان اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں حرام ہوا، ہم نے اپنی مرضی سے کام کیا لہذا حرام ہے۔ اگر کبھی فقیہ کہیں پر آ کے کہتا ہے کہ یہ عمل حرام ہے تو اس جملے کی بنیاد پر نہیں کہتا، نہیں، شریعت میں تم نے اپنی مرضی شامل کی ہے لہذا حرام کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شریعت میں ہمیں اپنی مرضی شامل کرنے کا۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں پر حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا، وہ چیزیں بتا دی، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جسے شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن کیسے انجام دینا یہ ہم اپنے اعتبار سے۔ مثلا وضاحت کر دوں، اسلام نے کہا کہ غریب کی مدد کرو، اب یہ نہیں کہا کہ اسی طریقے سے کرو، اب جو بھی طریقہ تمہارے لیے آسان ہو،
پیسے سے کر سکتے ہو اس سے کرو، لباس دے کر سکتے ہو اس سے کرو، کھانا دے کر سکتے ہو اس سے کرو، کتنا دے تمہارے اوپر ہے، اس کا طریقہ معین نہیں کیا. مدد کرو. یا مثال کہ جب غروب کا وقت ہو جائے، سورج ڈوب جائے تو مسجد میں چراغ جلاؤ، روشنی کرو. اب روشنی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں چونکہ وہ اس زمانے کے جو وسائل تھے، ذرائع تھے، وہی روشنی کا طریقہ تھا. نہیں، صرف کہا ہے کہ روشنی کو، اس کا مطلب ہے جو بھی وسیلہ اور ذریعہ ہو اسے استعمال کرو. اگر اس زمانے میں لالٹین جلتی تو لالٹین ہوگا، اگر شمع اور موم بتی تھی تو اس کے ذریعے سے بھی عمل ہو جائے گا. اگر آج کے زمانے میں یہ ذرائع ہے تو اس سے بھی. یعنی اصل چیز ہے کہ وہ عمل انجام دینا روشنی میں. کیسے کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے. جو ہمارے لیے آسانی ہو، جو ہمارے لیے دستیاب ہو، جو ہم عمل انجام دے سکتے ہیں اس کے ذریعے. اب معلوم ہے کہ شریعت میں دو طرح کے الفاظ، ایک میں ہمیں طریقہ اپنی طرف سے اختیار نہیں کرنا ہے بلکہ شریعت کو دیکھنا ہے جیسے نماز ہوگا، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جہاں پر طریقہ اور یہ وسائل اپنی طرف سے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک دائرے کے اندر. جیسے میں نے مثال دی روشنی کرنا، یہ شاعر اللہ جو قرآن نے کہا ہے، شاعر اللہ اسی دوسری قسم سے ہے. یعنی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ شاعر اللہ کا تم احترام کرو. اب ہمارے دین و شریعت نے شاعر اللہ کو معین نہیں کیا نماز روزے کی طرح سے کہ فلاحی چیز نماز ہے، فلاحی چیز روزہ ہے. نہیں، شاعر اللہ کا احترام ہو. اب اس کا مطلب ہر وہ چیز جو تمہارے شعور کو، تمہارے ذہن کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، وہ شاعر اللہ، اس کا تمہارے اوپر احترام واجب ہے. آج اگر ان بارگاہوں میں رکھی ہوئی چیزوں کا احترام ہے، آج اگر علم کا احترام ہے، تعزیے کا احترام ہے، سلجنا کا احترام ہے، ان تبرکات کا احترام ہے، اس لیے احترام ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن کو لے جاتی ہیں کربلا تک، اور کربلا تک لے جانے کے بعد یہی چیزیں ہمارے ذہن کو لے جاتی ہیں کہ کربلا میں حسین ابن علی نے اللہ کے دین کو بچایا ہے. لہذا جب ہم علم دیکھتے ہیں تو اس علم سے ہمارا ذہن اللہ تک پہنچتا ہے. جب ہم تعزیے کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہن اللہ تک پہنچتا ہے. جب ان تبرکات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اللہ تک جاتا ہے. لہذا ان چیزوں کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے. درمیان میں نے ایک دن کہا تھا کہ ان چیزوں کا احترام نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر نسبت پائی جا رہی اس کا احترام ہے. چونکہ یہ شاعر اللہ بن گئے ہیں لہذا احترام ہے. اور اسی بنیاد پر قرآن نے جو ہمارے سامنے مثالیں بھی دی ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، جو دو زمینیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ میں سے ہے. یہ نہیں کہا کہ یہی شاعر اللہ ہے بلکہ شاعر اللہ میں سے یہ صفا و مروہ ہے. میں یہاں کا سوال کیا جائے، یہ زمین ہی تو ہے، یہ پہاڑی تو ہے، کیوں یہ شاعر اللہ ہے؟ اس لیے شاعر اللہ ہے کہ جب تم اس سرزمین پہ جاؤ گے تو تمہارے ذہن میں ایک واقعہ آئے گا کہ جس واقعے میں ایک خاتون نے ایک اللہ کے نبی کی جان بچائی تھی. چونکہ اس زمین سے تمہارا ذہن اللہ تک پہنچ رہا ہے لہذا یہ شاعر اللہ ہے. قرآن کریم نے ایک اور جگہ کہا ہے وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ قربانی جو جانور تم اللہ کی راہ میں قربان کر لے کے جاتے ہو حج کے موقع پر، ہر حاجی اسے قربان کرتا ہے، ہر حاجی اسے ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی شاعر اللہ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی شاعر اللہ. بھائی جانور ہے کیوں شاعر اللہ ہے؟ اور ایک طرف ہے کہ شاعر اللہ کا احترام واجب ہے. یعنی قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس جانور کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ بھائی ہم جانور کا کیوں احترام کریں؟ آج دنیا یہی تو کہتی ہے کیوں سلجنا کا احترام ہے، کیوں دلدل کا احترام ہے، کیوں علم کا احترام ہے. وہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس جانور کا احترام کرو. کس لیے؟ جانور کی بنیاد پر نہیں ہے، ہر جانور کا احترام واجب نہیں. جو جانور اس نیت سے لایا جائے کہ اسے ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اس کا احترام واجب ہے. یہ چونکہ شاعر اللہ ہو گیا، یہ قربانی کا جانور ہمارے ذہن کو وہاں تک لے جا رہا ہے کہ ایک اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان گاہ میں لٹایا تھا اور اس کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا تھا. لہذا چونکہ اس سے ذہن ہمارا وہاں تک پہنچ رہا ہے لہذا شاعر اللہ کہا جاتا ہے. اب اس کا احترام ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر رک کے جملہ کہوں کہ جو چیز شاعر اللہ ہے اس کا احترام واجب ہے اور اس کی توہین حرام ہے، اس کی بے احترامی حرام ہے. قرآن نے کہا ہے اور اسے تقوی کی نشانی بتایا، متقی ہونے کی پہچان بتایا. اب یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان چیزوں کا احترام قرآن کی نظر میں وہی کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے. جس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے وہ احترام کرتا ہے، غیر متقی نہیں کرتا ہے. اب اگر قرآن نے کہا کہ جو شاعر اللہ ہو، شاعر اللہ کا مطلب میں نے کیا کہا کہ جو چیز آدمی کے شعور کو اللہ تک پہنچائے. اب ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جب عزاداری کے وہ تبرکات جو شاعر اللہ ہوتے ہیں ان کا احترام واجب ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہم جس چیز کو چاہے عزاداری میں شامل کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
جو چیز ہم بنا کر لے آئے کھڑی کر دے کہتے شاعر اللہ ہو گیا، نہیں ہو سکتا۔ نہیں، پہلے جو چیز ہم شریک کر رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں، عزاداری میں ملا رہے ہیں، عزاداری میں لے کے آ رہے ہیں، پہلے ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ چیز ہمیں اللہ تک پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی۔ اگر کیسی ہی چیز کیوں نہ ہو ہمارے ذہن کو اللہ تک نہ پہنچائے تو وہ شاعر اللہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ عزاداری کے نام پر جو چیز چاہے ملا دے، جو چیز چاہے شامل کر دے، جو چیز چاہے شریک کر دے، جو چیز ہم لے آئے اس کا احترام واجب ہو جاتا۔ نہیں، ہر چیز کا احترام واجب نہیں ہوتا، اسی چیز کا احترام واجب ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہمارا ذہن اللہ تک پہنچے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ چونکہ عزاداری کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیے ایک چیز بہرحال سخت منزل ہے، عرض کر دوں کہ عزاداری امام حسین برپا کرنے کے لیے ہمیں اپنی طرف سے اپنے جو ہمارا دل چاہے وہ ہم کریں، نہیں، اس میں بھی پہلی چیز ہے ان کی خوشنودی کا خیال کرنا، پہلی چیز ہے ان کی خوشی کا خیال کرنا، اور دوسری چیز وہ چیز ایسی ہو کہ ہم کو اللہ تک پہنچا رہی ہے۔ اب جو چیز ہم بنا لیں، جس طرح کی بھی چیز بنا لیں، ہم کہیں گے نہیں عزاداری کا حصہ، نہیں، ہر چیز عزاداری کا حصہ نہیں بن سکتی، ہر چیز شاعر اللہ نہیں بن سکتی ہے، ہر چیز قابل احترام نہیں ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ چیزیں شریعت میں واجب ہے تو انہیں انجام دیا جائے گا، اور اگر کچھ چیزیں شریعت میں حرام ہے تو قیامت تک حرام رہے گی۔ ہمارے اعمال انجام دینے سے کوئی چیز نہ تو شریعت بدل سکتی ہے، نہ حلال حرام ہو سکتا ہے، نہ حرام حلال ہو سکتا ہے، قیامت تک وہی شریعت باقی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ اب جب بات آئی، بس ایک بات اور عرض کر دوں کہ عام طور پر چونکہ اعتراض انہیں دنوں میں زیادہ ہوتا ہے، ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تبرکات، یہ نظر و نیاز جو ہمارے ہیں، یہ کہاں شریعت میں ہے؟ اور عام طور پر آپ نے سنا ہوگا یہ بھی اعتراض، بھائی خود ہی بانٹتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں، خود ہی نیاز دیتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں، اس سے ان کو کیا ملتا ہے؟ اس سے دین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے دین سے کیا مطلب ہے؟ اولاً اس کا سبب یہ تھا، شاید جو بزرگوں نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ اپنے تو نام حسین پہ جمع ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن یہ چیزیں اس لیے ہوں کہ دوسروں کو بھی موقع ملے ہمارے شریک ہونے کا۔ یہ چیزیں اس لیے رکھیں کہ اس چیز پر دوسرے شریکوں، تاکہ ان تک پیغام اہل بیت پہنچ سکے، ان تک پیغام عاشورہ پہنچ سکے۔ اور دوسری چیز میں نے کہا کہ ہمارے سب کچھ اسلام کی روشنی میں قرآن نے کہا ہے جو آج ہر مسلمان قربانی کرتا ہے، نہ جا سکے اپنے ملک میں کرتا ہے۔ آپ سوال کیجئے بھائی جو تم جانور ذبح کر رہے ہو کیا اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے؟ کیا وہ جانور جو تم نے کاٹا ہے وہ اللہ تک، وہ بھی شریعت میں ہے، اسلام میں ہے؟ خود قرآن نے جواب دیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو قربانی تم کرتے ہو نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہاری نیت اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہمارے نظر و نیاز میں بھی، ہمیں بھی یقین ہے کہ یہ چیز وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے ہماری نیت وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد۔ تو یہ شب عاشورہ در حقیقت ہمیں حسینی بنانے کے لیے ہے۔ شب عاشور ہے، میں نے ختم کیا، امام حسین اس ذات کا نام ہے جو ایک سیکنڈ میں آدمی کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، اور سکتے ہی نہیں بلکہ آج کے دن، آج کے شب میں قسمت کو بدل کے اعلان کر دیا ہے کہ اگر واقعی در حسین پہ آ جاؤ تو حسین تمہیں ایسا سرخرو بنا دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک تم لشکر یزید میں لعنت کے مستحق ہو، لیکن اگر بارگاہ حسین میں آ کے استغفار توبہ کر لو تو حسین تمہیں ایسا سرخرو بنائے گا کہ اب عشر عاشور کے بعد جب امام بخت بھی امام حسین پر سلام کرے گا تو اس خطا کار کے اوپر بھی سلام کرے گا جو کل تک خطا کار تھا۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے، اور شاید یہ عشر عاشور و شب عاشور اور عاشور کے دن ہمارے لیے بھی پیغام ہو کہ ہم اپنے کو حسین ابن علی کے حوالے کر دیں، اور یہ مجالس بھی در حقیقت ذریعہ بنتی ہیں ہمیں حسینی بنانے کا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ لوہے کو تبدیل کرنا چاہیں، بدلنا چاہیں، نہیں بدل سکتے ہیں، لوہے کو اس کی شکل بدلنا چاہے نہیں بدل سکتے، لیکن جب اسی لوہے کو گرم کر دیا جائے تو جیسا چاہے بنا لیتے ہیں۔ لوہے کو اگر گرم کر کے نرم کر دیا جائے
تو پھر جیسا تبدیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ عاشورہ، یہ مجالس، یہ جلوس در حقیقت ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی ہے۔ اگر نرم ہونے سے لوہا بدل سکتا ہے تو ان مجالس کی وجہ سے جب ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے یہ ہمارا دل بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ شرط ہے کہ انسان کو احساس ہو۔ ایک واقعہ عرض کر دوں کہ اگر حسین کی بارگاہ میں کوئی آ جائے، شاید بعض مومنین نے سنا ہو، ایران کا ایک سچا واقعہ اور کچھ عرصے پہلے کا ہے۔ ایک شخص ہے رسول ترک، کیونکہ ترکستان کا رہنے والا تھا، اس علاقے تبریز کا، تو لہذا ترک ہے، نام ہے رسول۔ جتنے بھی غلط کام کر سکتا تھا وہ کرتا تھا، نشہ بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، اس طرح کے جو بیان کیا گیا ہر چیز کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں اچھی تھی کہ امام حسین سے اسے محبت تھی، اور یہ محبت اس سے ملی تھی ماں سے ورثے میں۔ اسی درمیان میں نے کہا تھا کہ ماں کے اثرات اولاد تک آتے ہیں، بہت زیادہ ماں کا اثر اولاد تک، خاص کر ان چیزوں میں بہت زیادہ اثر ماؤں کا ہوا کرتا ہے۔ اب امام حسین سے محبت ہے، چونکہ ایام ازا جب شروع ہوتے ہیں، خاص کر یہ 10 دن، تو ہر حسین کا چاہنے والا چاہتا ہے کہ ہم بھی شریک ہو جائیں۔ تو اب چونکہ محبت تھی، ہر غلط کام کرتا ہے، پورے محلے میں پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، ہر آدمی اسے جانتا ہے، تب ظاہر سی بات ایسے افراد سے لوگ بچتے بھی۔ لیکن عاشور کا جب ایام شروع ہوئے، یہی ایام محرم کے، تب اس نے ہوا کہ آج ہم چلو مجلس میں شریک ہو جائیں۔ جب وہ مسجد میں پہنچا ہے، مجلس میں، تو وہاں کی جو انجمن تھی، اور وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ انجمن خود کھڑے ہو کے ماتم کرتی ہے، انجمن کے ممبران محلے کے مخصوص ہو۔ اب وہ آیا مجلس میں اور انجمن کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات انجمن کے جتنے ممبر تھے کہ یہ ہماری انجمن میں آ گیا، اب یہ تو ہماری انجمن کے لیے بے عزتی کے سبب، ایسا آدمی ہمارے انجمن میں شریک ہو، یہ احساس لوگوں کے دلوں میں ہو۔ خیر پہلے دن تو نہیں بولے، دوسرے دن جب آیا تو ایک نوجوان نے ہمت کر کے اس نے کہہ دیا بھائی تم یہاں نہ آ جا کرو۔ سب نے سوچا کہ اتنا برا آدمی ہے یہ ابھی ہنگامہ مچائے گا، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں بولا، سر جھکا کے وہاں چلا گیا، منع کر دیا کہ تم یہاں نہ آ جا کرو، وہ اپنے گھر میں جا کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اور رات میں صرف یہ تصور آیا، یہ خیال آیا کہ ہم کو آج حسین کی مجلس سے باہر کر دیا گیا کہ آقا حسین میں اتنا برا ہوں کہ آپ کے نام پہ شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خیال اس کے دل میں آیا۔ میں نے کہا کہ حسین قسمت کو بدل دیتے، یہ اس کے دل میں خیال ہوا۔ پھر صبح کا وقت ہے، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، جا کے دیکھا وہی جوان کھڑا ہوا ہے جس نے اسے نکالا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے گلے سے نکالی، بھائی کیوں؟ کل تو تم نے ہمیں مجلس سے نکال دیا تھا، آج کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے معاف کر دو۔ کہا وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا میں تم سے آیا ہوں معافی مانگنے، آج سے تم آؤ شریک ہو ہماری زندگی۔ کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں یہاں جا کے سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے اور امام حسین کا خیمہ نصب ہے۔ میں نے چاہا کہ امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھوں، تو دیکھا کہ خیمے کے سامنے ایک جانور ہے جو خیمے کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے جملے ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کے سامنے ایک جانور ہے جو خیمے کی حفاظت کر رہا ہے، کسی کو خیمے کے پاس نہیں آنے دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ معاف کرنا ہے، جملہ کہوں گا۔ اس نے کہا کہو۔ کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے غور سے دیکھا تو اس جانور کا جو سر تھا، شکل تھی، وہ تمہاری تھی۔ صرف اتنا سنا ہے۔ ایک دفعہ کہا کہ انصاف سے بتاؤ کہ وہی ہماری صورت تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہاری صورت ہے۔ اس نے ایک دفعہ آسمان پہ ہاتھ کو اٹھایا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ حسین کا محافظ بنا دیا، میں حسین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ صحیح ہے جانور کی شکل میں، لیکن کم از کم اس لائق تو ہوں کہ امام حسین کی حفاظت کرا۔ صرف یہی واقعہ سبب بنا ہے کہ اس وقت اس کے بعد سے اس پورے علاقے میں اگر واقعی کوئی حسینی کہا جاتا تھا، یہی رسول ترک تھا، جس کی مثال دیتے تھے کہ عزادار حسینی کون ہوتا ہے، لوگ کہتے تھے وہ ہے حسینی، کسے کہتے ہیں وہ ہے، امام حسین پر گریہ کون کرتا ہے وہ ہے، امام حسین پر لوحہ کون پڑتا ہے وہ ہے۔ اس کے لیے کہ باقاعدہ لوگ صرف کئی گھنٹے جلوس کے انتظار میں اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ابھی رسول ترک لوحہ پڑھتا ہوا ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے۔
میں نے کہا کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو ایک سیکنڈ میں آدمی کی قسمت کو بدل دیتا ہے. شاید یہ عصر عاشور شب عاشور ہمارے لیے بھی موقع ہو کہ اللہ نے یہ موقع نصیب کیا ہے کہ اگر اب تک واقعی حسینی نہیں ہے تو آج کی رات میں دعاؤں تمنا کریں کہ خدایا ہمیں واقعی حسینی بنا دے. آج کی شب میں دعا ہو کہ واقعی ہم عاشورائی بن جائیں, واقعاً ویسے بن جائیں جیسے آقا حسین چاہتے ہیں. صحیح ہے غم کی رات ہے, لیکن حسین ابن علی کے لیے شاید ان زخموں پر مرہم کا سبب وہ بن جائے کہ امام حسین کے واقعی چاہنے والے پیدا ہو جائیں, واقعی لوگ حسینی بن جائیں. اس لیے کہ حسین ابن علی نے جو قربانیاں دی ہیں, ایک تو قربانی نہیں ہے, کل کا دن بھرا گھر اجڑ گیا ہے. کل کا دن ابھی آج کی رات ہے, خیموں میں سب موجود ہیں, لیکن جب کل ہوگا کوئی نہ ہوگا, کل ہوگا حسین کا کوئی چاہنے والا نہ ہوگا, کل ہوگا حسین یکوتا نہ ہوں گے, کل ہوگا بیویوں کی گودیں خالی ہو چکی ہوں گی. شب عاشور میں آپ بیٹھے ہیں, انصاف سے بتائیے صرف آپ کے ذہنوں میں خیالات ہیں, آپ کے ذہنوں میں تصورات ہیں, لیکن ذرا ان ماؤں کے دلوں سے پوچھیے کہ جنہیں یقین ہے کہ ابھی تو میں اکبر کو دیکھ رہی ہوں لیکن میرا اکبر کل مجھ سے جدا ہو جائے گا. ذرا رباب کے دل سے پوچھیے کہ جسے یقین ہے کہ ابھی تو میرا 6 مہینے کا بچہ میری نگاہوں کے سامنے ہے, کل یہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے گا. عزیزو آسان شب نہیں ہے. کل میں نے کہا کہ عاشور کا دن ہے, ایک کوشش ہم یہ کریں کہ ضرور جلوس اعضاء میں شریک ہوں, ایک کوشش ضرور یہ کریں کہ مجالس اعضاء میں شریک ہوں اور اس نیت کے ساتھ شریک ہوں. عزیزو بس ایک مرحلہ اور عرض کر دوں کہ آج مجالس حسین وہ ہے کہ جس میں خود امام زمانہ آتے ہیں, آج مجالس اعضاء وہ ہے کہ جس میں سید کونین کے لیے بھی ملتا ہے. اس لیے کہ جب جلوس اعضاء میں ہم شریک ہوتے ہیں, ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم تنہا ہوتے ہیں. ایک عالم دین, ایک فقیہ اہل بیت کا واقعہ عرض کروں. نجف ہے, کربلا ہے, اور کربلا میں آج جو لوگ مومنین گئے ہیں, کل کے دن عصر عاشور کے وقت ایک دستہ آتا ہے جسے دستہ تویلج کہا جاتا ہے. یہ امام حسین کی شہادت کے بعد بنی اسد کا قافلہ ہے, بنی اسد کا دستہ ہے. جب امام قتل ہو گئے تو یہ لوگ کربلا پہنچے تھے, سر و سینہ پیٹتے ہوئے آئے تھے. آج بھی اس کی یہ لوگ یادگار مناتے ہیں. عصر عاشور کے وقت امام حسین کے حرم میں آتے ہیں اور دوڑتے ہوئے کربلا میں امام حسین کے حرم سے جناب عباس کے حرم میں جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک فقیہ, ایک عالم کنارے کھڑے ہوئے دستہ تویلج کو دیکھ رہے ہیں. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ان عالم دین نے اپنے امامے اور ابا خبا کو کنارے رکھا اور اس دستے کے درمیان جا کر سر و سینہ پیٹنے لگے. اس دستہ تویلج میں اپنے سر و سینے کو پیٹنے لگے. لوگوں نے بعد میں سوال کر لیا, آقا یہ کیا ماجرا ہوا کہ آپ تو کنارے کھڑے تھے, اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اب جو انہوں نے جملہ کہا ہے, کہا کہ میں کنارے کھڑے ہوں, میں نظردار حسینی کو دیکھ رہا تھا. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اسی مجمع میں ہمارے زمانے کا امام بھی سر و سینہ پیٹ رہا ہے. جب میں نے اپنے زمانے کو امام کو دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. عزاداروں, میں نے جوانوں اس لیے عرض کیا ہے کہ جب جلوس اعضاء ہو تو ہمارا امام میں شریک ہوتا ہے, لہٰذا جب ہم جلوس میں شریک ہو یہ خیال ہو کہ ہم حسین کی ماں کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. جب ہم مجلسوں میں شریک ہوں, جلوسوں میں شریک ہو, یہ احساس ہو کہ ہمارے زمانے کا امام بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. لہٰذا وہ کام ہو جو امام کی خوشنودی کا سبب ہو, وہ کام ہو جس سے ہم امام کو پرسہ دے سکے. کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو ہمارے دل کو دکھا دے, کہیں ہماری نگاہیں کسی نامحرم کی طرف نہ اٹھ جائے, کہیں کوئی ہمارے چاہنے والی خاتون کوئی بھی کنیز سیدہ بے پردہ نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو گئے تھے حسین کی ماں کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے, کہیں تو ہم گئے تھے امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے, لیکن اس انداز سے شریک ہوئے, اس طریقے سے شریک ہوئے کہ جس سے امام خوش نہ ہو. نہیں, امام شریک ہوتے ہیں, ہم امام کو پرسہ دیتے ہیں. آئیے شب عاشور ہے, ابتدائی میں مل کے عرض کرتے ہیں, ہمارا اور آپ کا دستور تو یہی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اجزاء کے پاس جا کے اسے پرسہ دیتے ہیں. آج آئیے مل کے اس زمانے کے امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں. اے زمانے کے امام, ان غریبوں کے سلام کو قبول کرو. اے زمانے کے امام, یہ عزادار جمع ہوئے ہیں آپ کی بارگاہ میں آپ کے جد کا پرسہ پیش کرنے کے لیے. اے مولا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اے آقا ہماری جھولیاں خالی ہے, اے آقا ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے, لیکن یہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش ہے. اے آقا ہماری عزا کو قبول کر لو, اے مولا ہماری عزاداری کو قبول کر
عرض کیا کہ آج کی رات ہے تو حسین کے خیموں میں بچوں کے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی ہے، حسین ابن علی کی آواز بھی آ رہی ہے، عزیزوں ماؤں کے سامنے اس کے بیٹے موجود ہیں۔ آج کی رات میں ایک جملہ بھی عرض کروں، آپ نے سنا ہے کہ 7ویں سے پانی ختم ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب شب عاشور آئی ہے، کل جو قیامت کا دن تھا اس سے پہلے پیاس کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اس سلسلے میں جو ایک معتبر عالم کا جملہ ہے، کربلا کی مظلومیتیں کتنی سخت تھیں، ایک مرحلے پر جناب فضا نے آ کر جناب عباس سے فرمایا کہ آقا ذرا خیمے میں آئیے۔ جناب عباس سے فرمایا کہ مولا خیمے میں آئیے، ایک منظر دکھاؤں۔ میں نے درمیان میں کہا تھا کہہ دینا آسان ہوتا، ذرا سوچے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں تو پیاس کا عالم کیا ہوتا ہے، اور جہاں صحرا کی پیاس ہو، جہاں خیموں میں ہوں، کتنے پیاسے رہے ہوں گے۔ اور جناب عباس نے جب اس منظر کو دیکھا ہے، عزیزو اس منظر کو دیکھ کے غازی تڑپ کے رویا ہے۔ جناب عباس نے جب اس منظر کو نگاہوں سے دیکھا تو بے چین ہو گئے تھے، تڑپ کے روئے تھے۔ فضا نے آگے کہا مولا آئیے، جب خیمے میں گئے تو منظر کیا دیکھا ہے۔ عزاداروں نے جناب عباس نے منظر یہ دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے زمین سے مٹی کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں، اور جب ہلکی سی نمی محسوس ہوتی ہے تو اپنے سینوں کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، شاید اس کی نمی سے کچھ پیاس میں برداشت ہو جائے۔ ذرا سوچو جب بچوں کا یہ حالت تھا، میرا غازی دیکھ کے تڑپ گیا۔ عزیزوں اس ماں نے کیسے اپنے بچے کا پیاسا دیکھا ہوگا، ام لیلا نے کیسے علی اکبر کی پیاس کو دیکھا ہوگا، حیدرآباد اپنے 6 مہینے کو کیسے دیکھ رہی ہوگی۔ اور جہاں یہ یقین ہو چکا تھا، اس لیے کہ یہی تو رات تھی جب امام حسین نے فہرست شہداء کو بیان کیا ہے کہ کل کون کون شہید ہوگا۔ مصلحتاً جناب قاسم کا نام نہیں لیا تھا، جناب قاسم کھڑے ہو گئے، اے چچا میرا نام نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے لال تمہاری نگاہوں میں شہادت کیسی ہے؟ فرمایا تھا الا من الرسل۔ امام نے فرمایا اے میرے لال قاسم کل تم بھی شہید ہوگے، اور تم ہی شہید نہیں ہوگے بلکہ تمہارا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ عزیزو جب امام نے بیان کر دیا علی اصغر بھی شہید ہوں گے تو کیا یہ بات ماں تک نہ پہنچی ہوگی؟ کیا رباب کو نہ معلوم ہوگا؟ ہائے رباب جو اپنے لال کو دیکھ رہی ہوگی یہی تو سوچ کے دیکھتی ہوگی، ہائے یہ میرے لال کی آخری رات ہے، ہائے یہی تو سوچ کے دیکھتی ہوگی، صحیح ہے میرا بچہ پیاسا ہے لیکن آخری دفعہ میں اپنے لال کو دیکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ رات گزر رہی ہے، شام کو حملہ ہوا تھا، امام نے ایک رات مہلت لی تھی عبادت الہی میں گزارنے کے لیے، اور تنہا عبادت الہی کے لیے نہیں بلکہ شاید امام حسین نے موقع دیا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے حسین کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہر کے لیے موقع تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے استغفار کر کے بارگاہ حسین میں آ جاؤ، حسین تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزو رات گزر رہی ہے، اسی اسنا میں ایک روایت جو آج کی رات کے سلسلے میں ہے کہ رات کا سناٹا ہے، پوری رات امام حسین نے عبادت الہی میں گزاری۔ جناب سکینہ سے ملتا ہے کہ میں بہت زیادہ پیاسی ہوئی، جب بے چین ہوئی تو میں نے سوچا کہ ماں کی بارگاہ میں جاؤں، ماں کے پاس جاؤں۔ عزیزو ذرا سوچئے کہ جب کوئی چھوٹا بچہ پیاسا ہو تو اپنے ماں کے پاس پناہ لیتا ہے۔ اب جو جملہ کہا ہے کہ جب میں پیاسی ہوئی زیادہ برداشت نہ ہوا تو اس شب میں کوئی نہیں تو میں اپنے ماں کے پاس پہنچی تو میں نے منظر کیا دیکھا کہ ماں اپنے 6 مہینے کو سامنے رکھے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا کے جملہ یہ تھا میرے لال اصغر یہ ماں تجھے کہاں سے پانی پلا دے، اے میرے لال اصغر اس ماں کا تو دودھ بھی خوش ہو چکا ہے، اے میرے لال اصغر اب تیری پیار مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ فرماتی جب میں نے یہ منظر دیکھا میں بھی کم سنتی لیکن برداشت نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ رات گزری ہے، اس رات کے مرحلے میں ایک امام کے چاہنے والے ہلال ابن نافع آپ سنتے رہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رات کی سناٹے میں دیکھا کہ امام تنہا میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، چاروں طرف دشمن ہے، میرا مولا تنہا جا رہا، میں اس پیچھے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ ابھی کچھ دور آگے بڑھے تھے، مولا نے آنکھ محسوس کی، پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ میں آگے بڑھا، آقا میں ہوں، نے کہا
امام نے فرمایا کہ اگر آئے ہو تو آ جاؤ۔ اب خود نافع کا بیان ہے کہ میں آقا کے ساتھ چلا، مولا مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد امام نے ایک ایک جگہ دیکھ کر مجھے بتانا شروع کیا ہے نافع یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر محمد مارے جائیں گے، اے نافع یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرا کریل جوان گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، اے نافع یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اے نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کی ہڈی لگے گی۔ عزیزوں ساری جگہ بیان کے یہاں پر ایک جملہ جو بیان کیا جا رہا ادھر آقا نافع سے بیان کرے تھے کہ فلاں جگہ پر فلاں شہید ہوگا، فلاں جگہ پر فلاں گرے گا، فلاں جگہ پر فلاں کے کلیجے میں برچھی لگے گی۔ اسی اسنا میں نافع کہتے ہیں اے آقا اس نشیب سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا اے نافع تمہیں نہیں معلوم وہ کون سی جگہ ہے، ہاتھوں کو جوڑ دیا آقا وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا نافع وہ نشیب کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے تمہارا آقا زمین پہ آئے گا۔ ابھی جو یہ بیان کر کے امام واپس آتے ہیں، امام خیمے میں گئے، نافع باہر کھڑے تھے۔ ایک دفعہ نافع نے جملہ سنا کہ جیسے امام خیمے میں گئے جناب زینب نے امام سے فرمایا اے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، اس لیے کہ جناب زینب کے سامنے تاریخ ہے، امیر المومنین کے ساتھ نہیں دیا، امام حسن کے ساتھ نہیں دیا ہے، خاص چاہنے والے بس بچے تھے، یہاں بھی آج سوال کر لیا اے بھیا اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میدان جنگ تیار ہو تو یہ ساتھ چھوڑ کے چلے جائے۔ ادھر شہزادی کی زبان پہ جملہ آیا، نافع طرف گئے، دوڑ کے حبیب کے پاس پہنچتے ہیں، اے حبیب غضب ہو گیا، فرمایا کیا ہے؟ اے حبیب شہزادی کو ہماری وفا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جیسے حبیب نے جملہ سنا ہے طرف گئے، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا ہے، سارے انصار کو جمع کیا، سارے صحابیوں کو جمع کیا ہے، اور جمع کر کے امام کے خیمے کے سامنے لے کر آئے، اور آگے ایک جملہ کہا تھا اے شہزادی زینب یہ غلام حاضر ہے، اے شہزادی ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اے شہزادی اگر آپ ابھی حکم دے دیجئے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کاٹ لیں۔ اپنی وفا کا یقین دلایا ہے۔ شب عاشور تھی عزیزوں، شب عاشور میں جناب حبیب نے آ کے اپنی وفا کا یقین تو دلا دیا، اس شب عاشور میں جناب حبیب نے آ کر شہزادی کے دل کو کچھ تو دھارت دے دی، حبیب نے آ کر ان جملات کے ذریعے سے سید سے جناب زینب کو کچھ تو سکون دلا دیا، یہ اطمینان دلا دیا کہ شہزادی ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اے شہزادی ہم جدا نہیں ہوں گے، جی جائیداد نہ کرو اے حبیب، یہ تو شب عاشور ہے، تم نے زینب کو سکون دلا دیا، تم نے زینب کو اطمینان دلا دیا، لیکن ذرا سے عاشور آ جاؤ، ہائے تنہا زینب ہے، بھائی کو خدا حافظ کہہ رہے، کوئی نہیں جو بھائی کو سوار کرے، اس طرح زینب نے بھائی کو سوار کیا۔ اے حبیب ذرا اس وقت آ جاؤ جب زینب زینبیہ پہ ہے، سامنے منظر دیکھ رہے کہ ظالم بھائی کے سینے پہ سوار تڑپ جاتی ہے، ایک سرے سرار تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجا یا ذبح ہو رہا، حسین بے چین ہو گئے، ہاتھوں سے اشارہ کیا، اے بہن زینب خیمے میں جاؤ، آواز گونجتی ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔